ویلکم بیک ناظرین اچھت پروگرام جو سلسلے کے اگتے ودا ہوں گفتگو ہلندڑ ہے ملک جی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے حوالے سے ٹیلی فون لائن تے موجود ملک جی نامیاری فارن پالیسی اینڈ سیکورٹی اینالسٹ پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتی ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی ڈرافٹ سامنے آیا ہے. دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس سے پہلے ہماری انٹرنل سیکورٹی پالیسیز آئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ این ڈی یو بھی ہر سال ایک پالیسی ڈاکیومنٹ نکالتی ہے ڈیفینس سیکورٹی کے حوالے سے، لیکن ایک پورا کمپریہنسو سیکورٹی ڈاکیومنٹ یا سیکورٹی پالیسی جو ہے اب سامنے آئی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اس حکومت کا کام نہیں ہے، یہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی ڈویژن تھی اس نے اس پہ کوئی سات سال کام کیا ہے اور 600 لوگوں سے تقریباً کنسلٹیشنز ہوئی ہیں تمام. اور جب یہ پریزنٹ کی گئی تو چیف آف دا اسٹاف بھی تھے اور سارے پروونشل ریپرزینٹیشن تھی انکلوڈنگ گلگت بلتستان. اسی طرح جب کنسلٹیشن ہو رہی تھی اس میں بھی گلگت بلتستان شمول تمام پروونسز شامل تھے. تو اس طرح سے ان سم ویز ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے اور جو اس کی ہائی لائٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم 2 الفاظ پک کریں اس پوری اس میں تو 2 الفاظ شاید ہوں گے جیو اکنامکس اور پیس، اور ان دونوں چیزوں کو پالیسی کا انٹرنل پالیسی اور ایکسٹرنل پالیسی کا تھرسٹ رکھا گیا ہے. پھر شاید ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پیپل سینٹرک ہے. نان ٹریڈیشنل سیکورٹی کنسرنز کے حوالے سے بات ہے، چاہے وہ کلائمیٹ ہو چاہے وہ پاپولیشن کنٹرول ہو. 110 پیج کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں سے تقریباً 50 پیجز جو ہیں وہ ڈی کلاسیفائڈ ہیں یعنی پبلک ویژن کے لیے موجود ہیں اور بقیہ کلاسیفائڈ ہے. جو سیکورٹی نیشنل سیکورٹی پالیسیز پوری دنیا میں ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پبلک کمپوننٹ ہوتا ہے اور ایک کلاسیفائڈ کمپوننٹ ہوتا ہے. جو ایک میرے خیال صاحب بہت اہم سوال ہے اس کے حوالے سے جو اس میں باتیں کی گئی ہیں جس سے عمومی طور پہ کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، ان کو آپریشنلائز کس طور کیا جائے گا. کیونکہ جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے یا جو میجرمنٹ اس کو میجرمنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ کلاسیفائڈ پورشن میں ہے، اسے پبلک نہیں کیا گیا ہے. تو میرے خیال ایک ابہام یہ ہے. دوسرا ابہام یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس کے حوالے سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. حالانکہ کمیٹیز میں یہ گئی تھی وہاں انہوں نے اس کو انہوں نے حصہ نہیں بنے اس کے، لیکن موحد یوسف صاحب نے کہا ہے کہ اس سے بہت ساری کانورسیشنز ہو سکتی ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں بھی جا سکتی ہے. لیکن یہ ایوالونگ ڈائنامک ڈاکیومنٹ ہے، رسپانسو ہوگا اور آنے والی حکومتیں جو چاہیں گی وہ اس کو اس حساب سے کر سکیں گی، لیکن بیسک فریم ورک کو میرا نہیں خیال تبدیل کر سکتی ہیں. لیکن اس میں جو باتیں کی گئی ہیں فارن پالیسی پہ ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اور پھر اکنامک سیکورٹی کی بات کی گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ ڈاکیومنٹ میں لکھ دینا تو اور بات ہے، لیکن ملک کی اکنامک سیکورٹی کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح، اس حساب سے تو کچھ اس میں نہیں ہے، نہ ہی اس طرح سے کہ کوئی معیار، کیونکہ ہم تو اب بھی لے دے کے اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں. آپ بالکل وجہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے لازمی جو ڈاکیومنٹ پبلک ہوا ہے وہ سائلنٹ ہے اور وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو بہت اچھی عمدہ باتیں کی گئی ہیں ان کو گراؤنڈ سے ریالٹی میں کیسے کنورٹ کیا جائے گا. تو وہ آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے، لیکن بہرحال اب آپ کے پاس ایک کم از کم ایک ریفرنس پوائنٹ تو ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ 70 کی دہائی کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو تھرسٹ ہوگا وہ پرو پیپل ہوگا، اکنامکس ہوگا، اکنامک ڈپلومیسی کو سامنے رکھا جائے گا. اس کو ڈاکیومنٹ کرنا اور آرٹیکولیٹ طور پہ ریفرنس پوائنٹ بنانا اہم ہے کیونکہ پھر تبھی آپ اس کو آپریشنلائز کر سکتے ہیں یا اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں. جہاں اس وقت ہماری معیشت کا خیال ہے بالکل یہی بات ہے، تھوڑی ہماری جو سوورن اسپیس ہے وہ شرنک ہوئی ہے اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو تھرسٹ ہے وہ جو اکنامک ہے. تو عسکری قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی اس بات سے کنونس ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنا پڑے گا
تاکہ جو ہماری سوورینٹی ہے, جو ہماری سوورن اسپیس ہے, اس کو کنسالیڈیٹ کیا جا سکے. تو بس اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اور سب مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. میرے خیال میں اہم ڈیولپمنٹ ہے, اچھی پیش رفت ہے, اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. لیکن جس طرح پھر میرا سوال وہی ہوگا کہ آپ کا وہ سوال اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ ڈاکیومنٹ کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, اتفاق رائے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے معاملات پر ہے, لیکن اب جب معیشت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہ ٹیکس کلیکشن آپ کی ایفیکٹو ہو, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو, آپ کے جو ہے اپنا ایکسپورٹ آپ کی بڑھیں, اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے اور وہاں پہ جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا کوئی ہیومن ریسورس ہم اتنا اچھا پیدا کریں کہ وہ جو ہے سروس سیکٹر میں دنیا سے پھر وہ جائے. تو اس طرح تو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہوا ہمیں دکھ تو نہیں رہا. آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں, بہت اسکیپٹسزم ہے, اور میرا خیال ہے آپ کو کسی معاشی ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے. یہ جو باتیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں, جس کا تھرسٹ جیو اکنامکس ہے, امن ہے, وہ ہم اس کو آپریشنلائز کیسے کریں گے, اسے زمین پر ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے. کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, میرے خیال ایک بہت ہائپ بھی ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. پاکستان ہیز ناٹ ڈیفالٹڈ. پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے, ماضی میں بھی بہت دفعہ گیا ہے. سب سے تھوڑی سی پابندیاں زیادہ سخت آئی ہیں, جس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بنے گا. تو ظاہر ہے کہ جو اسٹریٹجک گلوبل فریم ورک ہے وہاں پاکستان اس وقت تھوڑے سے مسائل میں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہمیں قدر آسان شرائط پر قرضے مل جاتے تھے کیونکہ ویسٹرن انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہماری ضرورت تھی. تو یہ ضرورت اب اس طور نہیں ہے, اس لیے آپ تھوڑی شرائط میں سختی دیکھ رہے ہیں. پاکستان کمپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آسانیوں کی وجہ سے جو میکرو اکنامک ریفارمز تھیں وہ اس طور کی نہیں گئی, اس حوالے سے ایفرٹ نہیں گئی. تو اب بائی کمپلشن شاید وہ ایفرٹس لیں اور پاکستان کی معیشت صحیح ڈگر پر آ جائے. میں اس کو اس طور دیکھتی ہوں. لیکن جس طرح آپ نے فارن پالیسی کی بات کی تو فارن پالیسی کا بھی اس ڈاکیومنٹ کے اندر ذکر تو ہے, لیکن اب وہ بھی پھر وہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ ہماری معیشت نہیں ہے, جس طرح پچھلی مرتبہ ہم نے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ایک کانفرنس میں ہم نے جانا تھا, پھر ہمیں سعودی عرب سے اپنا آیا کہ بھائی نہیں جانا, تو ہم وہاں پہ ہم نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا. تو فارن پالیسی بھی ہماری معیشت کی وجہ سے کمپرومائزڈ ہوتی رہتی ہے, ہم دیکھتے ہیں, اور شاید اس وقت بھی ہو رہی ہے. جی بالکل ہو رہی ہے, اور یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی ہے یہ اس بات کا ادراک کرتے ہوئے پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آرٹیکولیٹ کی گئی ہے. ایک ویژن بنایا گیا ہے, ایک ریفرنس پوائنٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جو سوورن اسپیس ہماری شرنک کر گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے کنسٹرینٹس اور کمپلشن چاہے وہ فارن پالیسی کے فرنٹ سے ہوں چاہے اکنامک فرنٹ سے ہوں بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں, ان کا ادراک اسی طور ممکن ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں, اور اس کے لیے تمام جو پورے ریاست کے عناصر ہیں ان کو مل کر کام کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے یہ عکاس ہوتا ہے اس ڈاکیومنٹ سے. کیا ہمارے پاس کوئی آپریشنل اسٹریٹجی ہے, کیا یہ کل ہو جائے گا, کیا اس وقت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ تمام اعتراضات آپ کے بالکل صحیح ہیں, ایسا کچھ نظر نہیں آتا, لیکن اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس کے کرنے کے لیے آپ کو ون نظر آتی ہے, یہ بھی اہم ہے. میں اس کو سمجھ کر استعمال دیتی ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اس وقت جو اپنا عالمی سیاست ہے اس میں کسی ایک سائڈ پہ نہیں جانا چاہتے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہماری جو پارٹنرشپ ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اپنا چائنا کے ساتھ, اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ چائنا جس طرح پلے کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, ایران کے ساتھ اس نے جا کے اسٹریٹجک الائنس کیا ہے, لیکن ہم ابھی تک, اور ہندوستان نے جا کے سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیے, ہم ابھی تک اس میں ایک کلیئرٹی نہیں ہم لا پا رہے کہ جب ہندوستان وہاں پہ اتنا بڑا اسپیس لے رہا ہے عرب اسٹیٹس کے اندر, تو پھر ہماری تو وہاں پہ حیثیت ہر روز کمپرومائز ہوتی جائے گی. نہیں, میرا نہیں خیال کہ آج کل کی دنیا میں فارن پالیسی کو زیرو سم گیم کے طور پہ دیکھنا چاہیے.
अमेरिका हालांकि एक्यूज कॉन्फ्रंटेशन में है चाइना के साथ, फिर भी वो जीरो सम गेन नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स साथ साथ चलती है, तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, चाइना का कॉन्फ्रंटेशन भी है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका चाइना का, वहाँ कॉन्फ्रंटेशन भी है। तो मेरा ख्याल है कि जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं वहाँ पर आप ये नहीं है कि आप इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। और चाइना जो है वो लार्जली हमेशा बहुत अंडरस्टैंडिंग रहा है पाकिस्तान की अकोमोडेशन ऑफ द वेस्ट का, और हमने तो बिल्कुल खुले बंदों कहा है कि जी हम किसी टर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बीजिंग हमारे लिए इंतहाई अहम कैपिटल है, लेकिन हम वाशिंगटन से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये वो हमारा ट्रस्ट है जो इस पॉलिसी में आइडेंटिफाई किया है। या अब हमारे पॉलिसी मेकर्स इसको कैसे लेकर चलते हैं ये तो मुझे और आपको देखना पड़ेगा। अभी तो डॉक्यूमेंट आया है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें जॉइन किया। नाज़रीन, डॉक्टर हुमा बकाई साहबा असां सां गॾु हुई मुल्क जी सिक्योरिटी पॉलिसी जे हवाले सां अॼु असां प्रोग्राम में डिस्कशन कयोसीं पिया त मुल्क जी जेका सिक्योरिटी पॉलिसी आई आहे उहा जीअं इहा त एज़ अ डॉक्यूमेंट जेको आहे उनमें इहो लिखियो वियो आहे त कॉम्प्रिहेंसिव उहा सिक्योरिटी पॉलिसी आहे ऐं उनमें जेको आहे ह्यूमन सिक्योरिटी जी बि ॻाल्हि कई वई आहे, उन सां इकोनॉमिक सिक्योरिटी जी बि ॻाल्हि कई वई आहे। पर मसइलो इहो आहे त इहो डॉक्यूमेंट हिकिड़ो ख़ूबसूरत ठही अचणु ऐं उन जी ॿोली हिकिड़ी साफ़ सुथरी सुठी ॿोली उनजो हुजणु हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, पर इहो अमल में कीअं ईंदो, कीअं असां पंहिंजी इक़्तिसादी सिक्योरिटी खे पंहिंजो यकीनी बणाईंदासूं। ऐं जॾहिं इक़्तिसादी सिक्योरिटी यकीनी नथी हुजे त पोइ ज़ाहिर मुल्क जी फॉरेन पॉलिसी या मुल्क जा ॿिया मामला जेके आहिनि उहे बि कंप्रोमाइज़ थींदा रहनि था पिया, जंहिंजो ज़िक्र अॼोके हिन प्रोग्राम में असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट सां जेका गुफ़्तगू थी उनमें थियो। तंहिंजे करे बुनियादी जेको मसइलो आहे उहो आहे मुल्क जी इक़्तिसादी पंहिंजो सिक्योरिटी जो आहे। उहा इक़्तिसादी सिक्योरिटी जे लाइ जेके क़दम खणणा आहिनि उन जे लाइ जेको हिकिड़ो विज़न खपे, उन जे लाइ जेको हिकिड़ो रोड मैप खपे ऐं उन जे लाइ जेका हिकिड़ी इन्वायरमेंट खपे। असांजे मुल्क में जेकॾहिं बिजली एॾी महांगी थींदी वेंदी, जेकॾहिं गैस जी शॉर्टेजिस हूंदियूं त असांजी सनअतूं कमु न करे सघंदियूं, त अहिड़ी सूरत हाल में असांजा एक्सपोर्ट्स कीअं वधंदा। नंबर हिकु। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असांजे मुल्क जे अंदरि टैक्स टू GDP रेशो जेको आहे उहो जेकॾहिं बहितर न थींदो ऐं टैक्स नेट में नवां माण्हू न ईंदा ऐं असांजो टैक्स जो निज़ाम जेको आहे उहो रिग्रेसिव टैक्स निज़ाम हूंदो, सभु इनडायरेक्ट टैक्सिस आम माण्हू खां तेल जूं क़ीमतूं वधाए, बिजली जूं क़ीमतूं वधाए ऐं ॿियूं जेको आहे 17% GST लॻाए, इन तरीक़े से जेकॾहिं असां टैक्स कलेक्ट कंदा रहंदासूं त मुल्क जे अमीर माण्हू खां टैक्स न वठंदासूं। डायरेक्ट टैक्सिस जो निज़ाम असांजो इफेक्टिव न थी सघंदो। जेकॾहिं असां मुल्क जे अंदरि इन्वेस्टमेंट न खणी ईंदासूं, इन्वेस्टमेंट अचे त आख़िर कीअं अचे, उन जे लाइ हिकिड़ो ट्रांसपेरेंट हिकिड़ो निज़ाम खपे रियासत जी हुकुमरानी जो, जेको असां वटि उनजो बुरहान आहे। असां वटि हर जेको आहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट जेका अचे थी पई उहा ॿिए खे करप्ट चवे थी पई। हाणे त असांजा ब्यूरोक्रेट्स जेके आहिनि उहे नेब जे अंदरि जेतिरा केसिस आहिनि ऐं ख़ुदि हिन वक़्तु जी हुकूमत हुजे या अॻियनि हुकूमतुनि जे हवाले सां असां सॼी दुनिया खे इहो ॿुधायूं पिया त असांजी सॼी जेका मशीनरी आहे उहा मशीनरी पॉलिटिशियन हुजनि, असांजा ब्यूरोक्रेट हुजनि, असांजा सिविल सर्वेंट हुजनि, उहे सभई जेकॾहिं असां उन्हनि खे दुनिया जे साम्हूं ॾेखारणु था चाहियूं त उहे करप्ट आहिनि त पोइ आख़िर दुनिया इन्वेस्टमेंट करणु हिते छो ईंदी। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा, जेकॾहिं इहे समूरा मसइला असां रिज़ॉल्व नथा कयूं, मुल्क जो हिकिड़ो साफ़ सुथरो इमेज नथा ठाहियूं, मुल्क जे अंदरि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस असां नथा कयूं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जेका आहे उहा असां घटायूं नथा, बिजली सस्ती नथा ॾेई सघूं, गैस सस्ती नथा ॾेई सघूं, त पोइ असांजी कीअं थींदी। असां जेकॾहिं पंहिंजी ज़राअत खे रिसर्च बेस्ड करे एग्रीकल्चर करे असां पंहिंजे पर एकड़ यील्ड वधाइण ते तवजो नथा ॾियूं त पोइ असां कहिड़े पासे खां मईशत खे बहितर करे सघंदासूं। इहे उहे बुनियादी सवाल आहिनि जेके जीअं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा चयो पिया त इहे इक़्तिसादी माहिरनि खे इन ते खुली करे ॻाल्हाइणु पवंदो। असांजे मुल्क जे अंदरि हिन वक़्तु जंहिं ॻाल्हि जी ज़रूरत आहे उहो इन ॻाल्हि जी बुनियादी ज़रूरत आहे त मुल्क जी सिक्योरिटी हुजे, जेका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आहे उहा हुजे, या मुल्क जी जेका फॉरेन पॉलिसी हुजे, मुल्क जे अंदरि ह्यूमन सिक्योरिटी हुजे, इहे सभई ॻाल्हियूं डिपेंड कनि थियूं पियूं त असां वटि हिकिड़ी मज़बूत इक़्तिसादी जेको आहे पॉलिसी ठहे ऐं उहा जेका मुल्क जे जेसिताईं इक़्तिसादी निज़ाम जेको आहे उहो मज़बूत ऐं मुस्तहकम न थींदो तेसिताईं असांजी फॉरेन पॉलिसी कंप्रोमाइज़ रहंदी। असांजी ह्यूमन सिक्योरिटी जो जेके असां नारा हणूं पिया हिन डॉक्यूमेंट जे अंदरि उहे असां उन ते अमल न करे सघंदासीं। जेकॾहिं माण्हू खे असां पीअण जो साफ़ पाणी मुहैया नथा करे सघूं, तालीम नथा मुहैया करे सघूं, रोज़गार नथा मुहैया करे सघूं, त इहा कहिड़ी ह्यूमन सिक्योरिटी आहे। ऐं तंहिं करे असांखे ज़रूरत जेका आहे
उहो हिन डॉक्यूमेंट खां अॻिते जी आहे। उहो डॉक्यूमेंट जेको आहे उहो जेको हुजणु घुरिजे उहो इकोनॉमिक फोकस्ड हुजणु घुरिजे, मईशत ते फोकस्ड हुजणु घुरिजे ऐं मईशत जे लाइ जेके बि पासा आहिनि, ज़राअत खां वठी सनअतुनि खां वठी एक्सपोर्ट खां वठी टैक्स कलेक्शन खां वठी टैक्स जे निज़ाम खे शफ़ाफ़ बनाइण खां वठी इफेक्टिव बनाइण खां वठी इहे समूरनि ॻाल्हियुनि ते असांखे तवजो ॾियणी पवंदी ऐं ख़ुदि असांखे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ते फोकस करणो पवंदो ताकी असां दुनिया जे अंदरि हिकिड़ो बहितरीनु ह्यूमन रिसोर्स दुनिया जी मार्केट में पहुचायूं जिते असांखे अर्निंग असांजे मुल्क ॾे अचे। छाकाणि त हिन वक़्तु बि मईशत जेका आहे उन्हनि खे जेकॾहिं रेमिटेंस जो सहारो न हुजे त असांजी मईशत जेको आहे उहा बिल्कुलु वेहिजी वञे। इहे बुनियादी नुक़्ता आहिनि जेके ज़ाहिर आहे हिकिड़ो अहम डॉक्यूमेंट साम्हूं आयो आहे, पर उन ते वधीक ईंदड़ प्रोग्रामनि में डिस्कस कंदासीं। जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।